اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، انہیں زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو ہمارے سامنے کھولتے ہیں اور بہت ہی سلیس زبان میں قرآن کریم کے معنی مفاہیم بیان فرماتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی اس پروگرام کا محرک ہے۔ خواتین و حضرات، علوم قرآنی کس طرح ہم تک پہنچ پاتے ہیں اور کس طرح پہنچ سکتے ہیں، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، کون آپ سے واقف نہیں ہے، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پیام صبح میں 13واں برس ہے، تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں، لاتعداد کتابوں کے مصنف، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، پی ایچ ڈی آپ کا امریکہ سے ہے اور جدید مسائل، قدیم مسائل، ان پر گہری نگاہ ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نحل اور آیت نمبر 90 سے ہم آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھیں۔ اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا حضرت داؤد علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب، ایک دنیا آپ نے دیکھی، مشرق ہو مغرب ہو، آپ حالات و واقعات سے مسلسل واقف ہیں۔ سوال آپ کی خدمت میں میرا یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں یا کسی معاشرے میں ہم رہیں، ہمارے سماجی رویے کیا ہونے چاہیے
اور دین معاشرت کی ترتیب، تشکیل، تخلیق کے لیے ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جب ہم معاشرے اور معاشرت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ یہی دونوں اصطلاحات ذہن میں کلیئر نہیں ہوتی کہ آخر معاشرہ کیا ہے اور معاشرت سے کیا مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر معاشرے سے مراد یہ ہو کہ افراد کا ایک مجموعہ ہے تو ان میں پھر معاشرت نہیں ہوا کرتی۔ معاشرت کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا جیسے کہ گزاری جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم مختلف چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیں اور کہیں کہ بھئی یہ یہاں مجتمع ہیں، تو وہ جمع تو ہیں وہاں ایک جگہ موجود تو ہیں، لیکن ان میں آپس میں وہ تعلق اور وہ برتاؤ موجود نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، جس کو کنڈیوسو انوائرمنٹ انگلش میں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی ایسی اشیاء کو جمع کر دیا جائے جو ایک دوسرے سے متحارب ہوں، ایک دوسرے کی کنٹراڈکٹری ہوں، ایک دوسرے سے لڑنے والی ہوں، تو ابھی وہ ایک جگہ تو جمع ہوں گی لیکن ایک دوسرے کو ختم کرنے اور مارنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ آگ اور پانی کو ایک جگہ آپ جمع کر دیں، اس طرح سے۔ بہت اچھی بات۔ تو بنیادی طور کے اوپر معاشرت کو اگر ہم سمجھیں کہ معاشرہ ایسے چھوٹی اکائیوں کا ایک بڑا مجموعہ ہے جس میں وہ اکائیاں باہمی تعاون سے، میل جول سے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے معاملت کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہیں کہ وہ سب کی بقا کا بھی سبب بنتا ہے، ایک دوسرے کی اور ان کے ارتقاء کا بھی سبب بنتا ہے۔ بہت اچھی۔ تب تو وہ معاشرہ ہے، ورنہ وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کا ایک جھمگٹا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کو ہم لوگ عرب معاشرہ عام طور پر کتابوں میں لکھا جاتا ہے، ہم اسے عرب معاشرہ کہنے کے حق میں نہیں ہیں، اس کے لیے جو جاہلیت کا لفظ استعمال کیا گیا وہ زیادہ ٹھیک ہے، کہ وہاں جو اس کی اکائیاں تھیں چاہے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہوں اور چاہے وہ قبائلی درجے کے اوپر ہوں، وہ اکائیاں اس طرح سے نہیں رہ رہی تھیں کہ وہ اس معاشرے کی بقا اور ارتقاء کا سبب بنے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد، اسلام کی تعلیمات کے بعد، جن حضرات نے، اب ہم یہ معاشرتی گفتگو عرض کر رہے ہیں، کہ جن حضرات نے اس بات کا ادراک کیا کہ ہم جس مجموعے میں رہ رہے ہیں اور چھوٹی اکائیاں اور بڑی اکائیاں جس طرح سے باہمی بیہیو کر رہی ہیں، اس طرح تو ایک چھوٹی سی بات پہ جنگ چھڑ گئی تو 100 سال جنگی رہی، تو پھر ہماری بقا کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب بقا کا سوال نہیں ہے تو ارتقاء کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ چنانچہ اسلام کی جو دعوت تھی اس کے اوپر لبیک کہا گیا، اور ایک معاشرہ کی جو توحید کے اوپر قائم تھا، تشتت اور افتراق کے اوپر نہیں کہ میرا قبیلہ تیرا قبیلہ اور فلاں میرا سردار تیرا سردار کے اوپر نہیں، بلکہ ہم سب کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا نمائندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ ابتدائی مسلمانوں کو بھی اگر آپ دیکھیں جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو وہ مختلف کیٹیگریز سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں دولت مند حضرات بھی تھے جن کے پاس پیسہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں بھی تھے، وہ بھی تھے کہ جن میں حمیت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں وہ بھی تھے کہ جو بہت ہی، جس کو ہمارے عام زبان میں پست طبقہ کہا جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے۔ لیکن یہ سب کس وجہ سے اکٹھے ہوئے؟ یہ اکٹھے ہوئے کہ معاشرے کی بقا اور پھر
اس میں ارتقاء کو دیکھتے ہوئے کہ یہ صورت ہے کہ جس میں ہماری بقا اور ارتقاء ہے، اور اکٹھے ہوئے اور اس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اور ان اقدار کو جو اس نے پیدا کی اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے اپنا تن من دھن دولت سب چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے اس میں لگا دیں. ٹھیک. اس لیے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو جن لوگ جہاں تک کہ جو کرٹکس ہیں اسلام کے اور اس کے وہ بھی یہ اس بات پہ حیران ہیں کہ عرب کے ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھنے والی تحریک جو تھی وہ کیسے ایک عالمی تحریک بن گئی اور کس طرح سے اس نے سب جگہوں کو فتح کر لیا اور وہ معاشرے جو تھے وہ مختلف علاقوں میں قائم کر دیے. تو پتہ یہ چلا کہ معاشروں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو آیہ مبارکہ کا جو سرنامہ کلام آپ نے قرار دیا ہے اس کا جو ابتدائی حصہ ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. یہاں پہ ہم یہ بات عرض کریں کہ یہ دو ہی لفظ کیوں رکھے ہیں، اس میں بہت بڑا راز ہے. عدل تو یہ ہے کہ برابر سا جزا یا سزا دینا، بدلہ دینا. ٹھیک ہے. احسان یہ ہے کہ جو آپ دوسرے سے لے سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دینا، اور جو دے سکتے ہیں اس سے ذرا زیادہ دے دینا. ٹھیک ہے. تو احسان جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر عدل سے بہت آگے کی چیز ہے. سبحان اللہ. ہر وہ فعل انسان کا کہ جو دوسرے انسان اور معاشرے کے لیے بہتری کو پیدا کرنے والا ہو، اس کو ایکسپلائٹ کرنے والا نہ ہو، وہ احسان ہے. سبحان اللہ. اور عدل یہ ہے کہ اگر کسی نے اتنا جو ظلم کیا ہے، جس طرح کا بھی ظلم کیا ہے، تو اس میں کم از کم صورت یہ ہے کہ وہ وہاں جو ہے اس کے مقابلے عدل جو ہے وہ قائم کیا جائے. یعنی اگر کسی نے کے پاس 20 روپے ہیں اس کے دوسرے کے، تو وہ 20 روپے ادا کر دی جائیں. اور احسان یہ ہے کہ یہ 20 روپے کیا اس کو اگر اس پہ جیسے پرانے معاشروں میں سود ہوا کرتا تھا، اگر سود بن کے وہ 40 ہو گیا تو وہ اس کو بھی چھوڑ دے اور اس کو بھی چھوڑ دے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح سے جسمانی ظلم کی بات ہے، اسی طرح سے رشتوں میں اس کی بات ہے. تو احسان ہر اچھا کام کہ جو معاشرے کی بقا اور ارتقاء، دو لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں، ان کا سبب بنے، وہ عدل ہے اور احسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی بنیاد بنتی ہے. اور ارتقاء ہے نا، بقا سروائیول کے لیے ضروری ہے، اور ارتقاء ایوولوشنری پروسیس ہے. یہ معاشرے ترقی کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، معاشرتی اقدار سامنے آتی ہیں، ان میں ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات فرمائی کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو صرف ایک جمگھٹا ہے، لوگ جمع ہیں لیکن کوئی سوشل ویلیوز نہیں ہے ان کے پاس. دین آتا ہے، ان کی تطہیر کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال کریں دینی پیراڈائم میں، کہ دین آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رذائل تھے، جو خباثتیں تھیں معاشرے میں یا اس عہد کے انسان میں، اس سے پاک کر دیا، اور وہی لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. جیسے آپ نے فرمایا کہ 100 سال لڑائیاں چل رہی ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں بھائی کر دیا. لیکن کیونکہ آپ تشریف فرما ہیں تو ہم یہ بھی سیکھیں آپ سے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ہمارے جو معاشروں کے جو اقدار ہیں اس کا جو ڈسکورس ہے وہ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، اور اس کی بنیاد قرآن اور صاحب قرآن ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ وہ معاشرے کے جو دیندار نہیں ہیں، جہاں اللہ کو نہیں مانا جا رہا، تو کیا وہ اپنی معاشرتی اقدار قائم نہیں کر سکتے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاشرے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، صاحب ایمان وہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ایسے خطوط پر معاشرے تیار کر لیے ہیں جہاں انسان آسودہ ہے. تو دونوں معاشروں میں نفسیاتی فرق کیا ہوتا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ نے آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، جی اس میں سے بنعمت ہی نکال دیا جائے تو بھی جملہ مکمل ہے. فَأَصْبَحْتُمْ اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے، ٹھیک. لیکن بنعمت ہی اس کی نعمت سے. سبحان اللہ. تو یہاں وہ بات آ گئی کہ دین اور خدا جو ہے وہ اس کے درمیان میں آ جاتا ہے، اخوانہ کے درمیان. وہاں کے اخوانہ میں اور یہاں کے اخوانہ میں فرق یہ ہے بنیادی طور کے اوپر. دیکھیے ویلیوز جو ایک سیکولر اور یا آپ کہہ لیں نان ریلیجس معاشرے میں جو ویلیوز ہوتی ہیں، ان ویلیوز کی بنیاد کیا ہوتی ہے، مطلب کہاں سے. دیکھیے کبھی بھی ویلیوز جو ہیں وہ ہوا میں نہیں ہوتی معلق اور نہ وہاں سے کشید کی جاتی. وہ ویلیوز کسی بنیاد کے اوپر قائم کی جاتی ہیں. کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے جہاں سے وہ ویلیوز لے گئے کہ بھئی اس کی بقا کے لیے ہم یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کریں گے. اور وہ ویلیو بن گئی مغرب کے نزدیک اور امریکہ کے نزدیک یا سیکولر کنٹریز کے نزدیک نان ریلیجس انٹیٹیز میں، وہ بن گئی انسانیت. کہ بھئی انسانیت ہے اور انسانیت کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، چاہے میڈیکل ہو، چاہے سائنس کی ترقی ہو، چاہے سوشل اسٹرکچر کی تیاری ہو، چاہے اکنامک تھیوریز ہوں، وہ سب جو سب کے سب انسان کے ارد گرد گھومیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گئی ایفرٹس کی بات کہ وہ اس کے گرد گھومتی ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں جو ایک کہنا چاہیے کہ فکری تضاد انسان میں آتا ہے، وہ فکری تضاد یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کمفرٹ زون میں ہوں گے. یہ لا بن گیا، یہ کلاز رکھ دی گئی، یہ اس طرح سے ہو گیا، اس میں ہم کمفرٹ زون میں ہوں گے. آپ کمفرٹ زون میں ہوں گے اس سے، یہ چیز نظر انداز کر دی ہے. ایک بات. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ویلیوز میں یہ ہے کہ اگر ہم قانون کا ڈر ہمیں نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر، جیسے آج بھی ہم مغربی معاشروں میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں خاص طور پہ، کہ مثلا بلیکس کو بعض اوقات ڈسکرمنیشن کا نشانہ، بعض اوقات کیا ہم نے تو بہت دیکھا ہے، اسٹورز میں بھی دیکھا ہے، ادھر بھی دیکھا ہے. ہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری قانونی گرفت ہو جائے گی وہاں وہ بچے رہتے ہیں. لیکن مسلمان کا جو پریویلیج ہے وہ یہ کہ مسلمان کبھی تنہا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بنعمت ہی کے انڈر ہی رہتا ہے، اور اس کے اوپر ایک آنکھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے، اور وہ ہے کہ جس کے انڈر وہ رہتا ہے وہ کبھی وہ قانون سے تو بچ سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے حساب سے نہیں بچ سکتا. اس لیے قانون میں اور اس کی بنیاد کے اوپر بنائی ہوئی اقدار میں یا اقدار کے اوپر بنائے ہوئے قوانین میں اور دین کی اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس سے آنکھ چرائی جا سکتی ہے، بچا جا سکتا ہے، اور وہ جس کے خلاف بنایا گیا قانون، جس چیز کے انسداد کے لیے وہ چیز وقوع پذیر ہو سکتی ہے. لیکن جو دین کے تحت اور اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کے تصور کے تحت ہوتا ہے، اس میں یہ چیز جو ہے وہ وقوع پذیر نہیں ہوتی، جس کے یہ ایک انسداد کی تعریف بات آپ نے کی بہت گئی. اچھی بیان فرما دی کہ ہماری جو اقدار ہوں گی، مسلم ریاستوں کی اقدار، مسلم معاشروں کی اقدار، وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بنائی جاتی ہیں. اچھا، پورے مسلم گلوب میں کہیں یہ تعریف نظر آتی ہے آپ کو؟ انفارچونیٹلی نہیں. اس کی بھی کچھ فکری وجوہ ہیں، اس کی کچھ فکری وجوہ ہیں. اس کی فکری وجوہ یہ ہیں، فکری وجوہات کے ساتھ ساتھ آپ ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تفہیم دین میں کوئی نقص رہ گیا؟ وہی عرض کر رہے ہیں، اور وہی چیز عملی نقائص میں جا کے مرتب ہوا. ابھی ہم قانون اور دین کے بارے میں بات کر رہے تھے. اسلام کا جو نظام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ جو اقدار تھیں
وہ اپنی جگہ کے اوپر، یعنی جرم اور گناہ میں ایک فرق تھا. جرم بھی لوگوں کو، جرائم بھی لوگوں کو پتہ تھے کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو حدود و تعزیرات میں رکھا ہے، اللہ کے رسول نے کن کن چیزوں کو رکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو چیزیں گناہوں میں اور تقصیرات میں تھیں جن کے اوپر دنیاوی سزا مقرر نہیں کی گئی، وہ بھی لوگوں کے اوپر واضح تھیں. جی. ٹھیک ہے. جھوٹ جب تک دھوکہ دہی اور دوسرے کا مال غصب کرنے کے اوپر منتج نہ ہو، جب تک اس کی کوئی سزا نہیں ہے. وہ ایک اخلاقی قدر ہے کہ جس کو آپ انسان توڑتا ہے، وہ کرتا ہے. لیکن مسلم معاشرہ کانشیس تھا اس بارے میں، اس کے شعور میں یہ تھا کہ نہ جرم کرنا ہے اور نہ ہی کوئی تقصیر کرنی ہے، گناہ کرنا ہے کہ ہم کو اس کی سزا آخرت میں ملے یا ہم تقوی کے درجے سے گر جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عند اللہ ہے. لیکن جب مسلم معاشروں میں معاشرت کی بجائے حکومت کا تصور آ گیا کہ نہیں، حکومت ہے، وہ کام نہیں کرنا کہ جس کے تحت ہمیں سزا مل سکے، کیونکہ اسلامی یا آپ بھی کہہ لیں حکومتی قانون جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے تحت ہمیں سزا ملے گی، لہٰذا وہ چیزیں تو نہیں کرنی ہیں یا اس سے بچنا ہے حتی الامکان. اور باقی یہ کہ باقی چیزیں جو ہے وہ آخرت کے اوپر ہے، اگر یہاں جہاں مصلحت ہو وہاں وہ کام کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ ہمارے معاشرت کی جو نسیج تھی، یعنی جو ویب اینڈ ووف تھا، جو تانا بانا بنا گیا تھا، جو جس کی بنیاد اخلاقیات تھی، ہاں، وہ حدود و تعزیرات کے بارے میں تو کانشیس ہو گئے. ان چیزوں کے بارے میں ان کا کانشیس جو تھا اور ان کا شعور جو تھا وہ جاتا. اللہ اکبر. تو یعنی یہ کہ قانونی اسلام اخلاقی اسلام پر غالب آ گیا. اس طرح سے یہ غائب ہوتے چلا گیا اور وہ چیزیں جو ہیں وہ حاویاتی چلی. سبحان اللہ. جو شخصیت سازی دین کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے ہم آپ سے ایک اور کہنا چاہیے کہ ہم یہ عرض کریں کہ ارشاد. ایک ایسی بات کہ جو کہتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی، جتنی کتابیں اسلامی قانون، حدود و تعزیرات وغیرہ سے متعلق ملتی ہیں عربی میں، شروع سے لے کر عرب تک، معاشرہ سازی کے بارے میں نہیں ملتی. اللہ اکبر، اللہ ایک آدھ کتاب سے زیادہ کوئی کتابی موجود نہیں. جی ہاں. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ میں انسانیت سازی، معاشرہ سازی، مدینہ منورہ تشریف لا کر مکہ مکرمہ میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں، لیکن شخصیت تعمیر ہو رہی ہے. فرد تعمیر ہوا، معاشرہ تعمیر خود بخود تعمیر ہو جائے. خود بخود تعمیر ہوا. اچھا، بنیاد آپ نے فراہم کر دی. اب ہم جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. مسلم معاشرت میں انسانی رویوں میں، یعنی ایک ذمہ دار رویوں میں کن کن اوصاف کا ہونا لازمی ہے؟ ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری؟ ہم شکایت کرتے ہیں نا عام طور پر کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، زوال آ گیا ہے. اور یہ بات درست بھی نظر آتی ہے ہمیں. کسی دعوت میں چلے جائیں، کسی شادی میں بیٹھ جائیں، لوگوں سے ملیں، ارے صاحب کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھیے کتنی ہماری اقدار تو پامال ہو گئیں. ہمیں تعلیم کر دیجئے آپ کہ دین اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے ہم پر ذمہ داریاں کون کون سی عائد کرتا ہے. دیکھیں عرض کریں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمیں اسلامی تعلیمات سے پتہ لگتی ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں چین ایفیکٹ. چین ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کے لیے کہ ایک تالاب ہے، کھڑا ہوا پانی ہے، اس میں ٹھہرا ہوا ماہ راکد ہے، اس میں ایک پتھر پھینک دیں تو وہ ایک جگہ پہ تو اسپلیش ہوتا ہے، چھپاکا سا ہوتا ہے،
اور باقی اس کی لہریں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں اور وہ دیواروں سے جا کے ٹکرا کے دوبارہ راکد ہو جاتی ہیں۔ جی اگر وہ بیچ کی جو آپ اس کو عرف عام میں ڈسٹربنس کہہ لیں، اگر وہ بیچ کی ڈسٹربنس نہ ہو مرکز میں، جی مرکز کو ٹھیک نہ کیا جائے، مرکز کو نہ ہلایا جائے اور ہلا کے صحیح جگہ بٹھایا جائے، ہاں تو وہ چین ایفیکٹ جو ہے نا وہ پھر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اسلام میں سب سے پہلا زور جو ہے وہ آپ کی خانگی زندگی کے اوپر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر خانگی زندگی ہماری صحیح نہیں ہوگی، والد سے، والدہ سے، پھر بہن بھائیوں سے، پھر اس کے بعد شادیاں ہو گئیں تو اولاد سے، اور جہاں رہ رہے ہیں خانہ جو ہے ہمارا گھر ہے اس کے پڑوس سے، ان سب سے، اگر وہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ پھیل کے ایکسٹینڈڈ سوسائٹی ہم جس کو کہتے ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا فوکس پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاء اللہ، وہ میں اور میرا گھرانہ، میں اور میرا گھرانہ، نہ کہ میں اور میرا خاندان۔ یہ جملہ جو ہے وہ اصطلاح جو ہے وہ بدل گئی۔ میں، میرے بیوی، بچے اور میری ترقی، اور ترقی کا بھی مفہوم جو ہے وہ بدلا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے اس طرف بدلا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے، جتنا زیادہ وہ مالدار ہے، متمول ہے، اتنا زیادہ گویا کہ وہ معاشرے کا معزز فرد ہے۔ ٹھیک ہے، معیار فضیلت تبدیل ہو گیا۔ تبدیل ہو گیا، بالکل تبدیل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرکز نگاہ ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ جی یعنی جو یہ آیہ مبارکہ جن کی تلاوت کی گئی تو اس میں یہ کہ جو صلہ رحمی کا اور اپنے اقربا کے ساتھ سلوک کا اور یہ سب چیزیں، یا آیہ بر جو ہے آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی، جس طرح سے اس میں یتامہ، مساکین اور ان سب کا قرآن مجید بار بار ذکر کرتا ہے، تو بنیادی طور پہ اپ لفٹنگ ہے۔ یعنی ہم اگر ہیں کسی معاشرے میں تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جو افراد ہم سے متعلق ہیں یا ہو سکتے ہیں ان کو اپ لفٹ کریں۔ جب ہم ان کو اٹھائیں گے اوپر کی طرف، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ہم اوپر کریں گے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور معاشرے میں ارتقاء اور بقا دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوں گی۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں عجیب آیت ہے کہ سائل کا حق معلوم، ایک حق معلوم ہے کہ جو سائل کے لیے اور محروم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہاں حصے کی بات نہیں کی گئی ہے، یہاں حق کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ہمارے بھائی بہن اسے چھوڑ کے پڑوس میں ہمارے ملنے والوں میں اس میں کوئی اگر ایسے اس میں ہے کہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتا وہ، تو ہمارے اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو لے کے اوپر اٹھائیں۔ تو جب ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کو اوپر اٹھانے میں لگ جائے گا تو پھر معاشرہ کبھی بھی پست رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بنیاد ہے وہ اس پہ ہے، اور پھر اسی کا چین ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پڑوس میں جاتا ہے، پھر وہ آپ کی سوسائٹی میں پھیلتا ہے، پھر وہی چیز جو ہے وہ یہاں تک کہ ریاست کی سطح تک جو ہے وہ چیز پھیل جاتی ہے، کیونکہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے۔ جو لفظ معاشرت ہے وہ اس کے معنی ہی ہے کہ ایک دوسرے سے عشرہ کرنا، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا۔ تو اسلام درس ہی یہ دیتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کو کر کے ایک دوسرے کے کام میں لگ جائیں، آپ ہمارے کام میں لگ جائیں، ہم آپ کے کام میں لگ جائیں، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور ہماری بھی ضروریات پوری ہو جائیں گی، آپ کی بھی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر کے اور آگے کی طرف جاتا ہے۔ بقا اور ارتقاء کا قانون جو ہے وہ یہ ہے، سبحان اللہ، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ حق سائل کا اور محروم کا ان تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جس کے لیے آغاز ہوتا ہے گھر سے، کہ کیا ہم جو ہمارے اہل خانہ کے جو ذمہ داریاں ہیں یا ان کا جو حق ہے وہ ان تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔
پھر رفتہ رفتہ یہ بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. صلہ رحمی کی بات کہ میری صرف اپنی فیملی ہی کی ذمہ داریاں مجھ پہ نہیں ہیں. اگر میری بہنیں ذرا مفلسی میں ہیں، ہاتھ تنگ ہے ان کا، تو ان کا بھی خیال رکھا جائے. میرا بھائی اگر کمزور معیشت کا مالک ہے تو اس کی معیشت کو ہی مضبوط کیا جائے. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ نیچے جو لوگ ہیں ان کا اپ لفٹمنٹ کیا جائے، انہیں اٹھایا جائے. اچھا، جب ہم لوگوں کو نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں خود نیچے سے اوپر اٹھا دیتا ہے. بالکل ہاں نا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہاں پر ایثار کی بات ہو رہی ہے. سوال ذرا سا بعد میں مجھے رکھنا تھا لیکن ابھی رکھ لیتا ہوں کہ تمام جو معاشرے ہیں ان میں خوبصورتی وہ اقدار جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے اور قرآن کریم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ حسن، وہ جمال جو معاشروں کی زینت بننا چاہیے، وہ ایثار سے حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ میں ایک بات عرض کریں کہ اپ لفٹ اور اپ برنگنگ کی ہم نے بات کی. دیکھیے ڈونیشن اور کنٹریبیوشن جو ہے نا، جی وہ اپ برنگنگ نہیں ہوا کرتی. ٹھیک. اپ لفٹنگ معاشروں کی اس سے نہیں ہوتی. پیسے ہم سے لے لو، باقی تم جانو اور لوگ جانیں کہ ان کا کیا کرنا ہے. پیسے ہم دیے دیتے ہیں، ہاسپٹل میں جو مریض ہیں وہ جانیں اور انتظامیہ جانیں. ٹھیک ہے. اصل جو چیزیں دیکھیں قرآن مجید میں جو آیہ مبارکہ زکوٰۃ کے متعلق، اور جس پہ بڑی بحث بھی ہے، جی اس میں یہ ہے کہ للفقراء انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور جی پوری 8 مداد. یہ لام جو ہے نا یہ تملیک کا ہے کہ اس کو مالک بناؤ، امپاور کرو پیسوں سے، تاکہ وہ اپنا اگر اس کو علاج کرنا ہے، اپنی بھوک مٹانی ہے، اپنے کپڑے بنوانے ہیں، اب اور کچھ کرنا ہے، تو وہ خود امپاور ہو کہ وہ کرے. یہ نہ ہو کہ ہم تھرڈ پارٹی کو پیسے دے دیں اور کہیں گے تم اس کا خیال رکھو. اس طرح سے معاشرے آپ دیکھیں گے ہمیشہ اگر ایسا ہوتا ہے، اور جو ہو رہا ہے دنیا میں کیا بھوک کم ہو رہی ہے؟ دنیا میں کیا جو اوریانیت ہے، بے ایمانہ کہ ان کو پہننے کو بے لباسی ان کو نصیب نہیں ہے، یہ بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے، امراض جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں، مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے. تو پھر ہماری ذمہ داریاں ہے نا. یہ ساری چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تیسروں کو مالک بنا دیا پیسوں کا، ان کو ڈونیشن دے دیا، کنٹریبیوشن کر دیا کہ اب آپ خیال رکھیں. نہیں، ٹھیک ہے. یا اگر ہم بھی دے رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کیے جا رہے ہیں. یہ زکوٰۃ لینے والے ہاتھ زکوٰۃ دینے والے ہاتھ کب بنیں گے؟ یہ اپ لفٹنگ ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ بہت اچھا کام ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے ملک میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. بہت غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، 15 سال سے کی جا رہی ہے الحمدللہ. لیکن جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد لے رہے ہیں، یہ مدد دینے والے کب بنیں گے؟ یہ کوئی سوچ رہا ہے سماجی اقدار کیا ہوتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا ہاتھ کہاں ہے. تو سوسائٹی کو آگے لے کر جانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ سماجی، اخلاقی، دینی فرائض میں شامل ہے، معاشروں کو آگے لے کر جائیں. محروم طبقے کی اپ لفٹنگ اور اپ برنگنگ جو ہے، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، بیت المال ہو، وہ ان چیزوں کے لیے ہے. اس کے لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بھیک کی طرح سے آپ نے کچھ دے دیا، اس نے 2 وقت اس سے کھانا پکایا اور تیسرے وقت پھر کھڑا ہوا ہے. جو امپاورمنٹ، اکنامک امپاورمنٹ ہے، یہ جب تک معاشروں میں نہیں ہوا کرتی اس وقت تک معاشرے جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھا کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی نظام اسلام کا معاشرتی نظام ہے. ایسے اس کی جو کہنا چاہیے کہ اخلاقیات ایسے معاشرے کی ایسے جھمگٹے کی اخلاقیات بھی کمزور ہوتی ہے، ایسی اس میں جرائم بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ جب کھانے پہننے کو کچھ نہیں ہے تو دوسرے کا چھین کے یا دوسرے کی چوری کر کے کھائے گا. ہر چیز جو ہے وہ اس سے پھر اس کا دین بھی کمزور ہوتا ہے.
کوئی آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک میں جو مسیح برادری کی اور ان کی وہ شروع میں تعداد بڑھی ہے اور آئے ہیں، عیسائی ہوئے ہیں، مسیح مذہب کو قبول کیا ہے، تو کیا تھا وہ کینیا والے اور افریقہ والے اور یہاں والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بائبل پکڑا دی، ٹھیک ہے، اور ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے اور اس کی پروڈیوس جو ہے جب ہم نے مانگا تو ہمیں ایک مٹھی چاول دے دیے کھانے کو۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو کمزور طبقہ تھا ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی مالی مدد کی گئی، اور وہ مذہب جو تھا وہ اس طرح سے وہ پھیلا ان کا۔ عقل کی بنیاد پہ، فکر کی بنیاد پہ یا کیریکٹر کی بنیاد پہ یہ مذاہب نہیں پھیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے معاشرے کو جب آپ غریب طبقات کو امپاور کریں گے اکنامکلی اور پولیٹیکلی، تب یہ باہر کے جو حملے ہیں آپ کے اوپر، آپ کہتے ہیں اسلام شدید خطرے میں، بالکل خطرے میں، کیونکہ معاشرتی طور پہ آپ کمزور ہیں۔ آپ کی معاشرت اگر مضبوط ہوگی، آپ کے لوگ اگر مضبوط ہوں گے تو وہ کبھی کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی چیز ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ میں اس کے بعد اس چیز کو محسوس کیا گیا، بنایا گیا، اس پہ معاشرے تعمیر کیے گئے، اور وہ پھر سبحان اللہ، ہزاروں سال چلے، معیشت مضبوط ہو اور یہ مفلسی یہ دور ہو جائے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ غریبی فقیری کفر تک لے جا سکتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بنیادی ذمہ داری کیا معاشرے میں رہنے والے اہل ثروت کی ہے، فیوڈلز کی ہے، حکمرانوں کی ہے؟ بنیادی ذمہ داری کس کی ہے کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے؟ دین کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا۔ ارشاد۔ ہم یہ عرض کریں گے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ انڈیویجول سے لے کر اور اسٹیٹ تک سب پہ عائد ہوتی ہے، اور ہم شاید کرتے ہی ہیں، ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے کہ وہ ہمارے پڑوسی کے منہ میں نوالا ڈالے، یہ ہمارے کرنے کا نہیں ہے، اس لیے وہ پڑوسی بھوکا ہی رہتا ہے اور بغیر علاج کے ہی اس کا بچہ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ ہم درگاہوں پہ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے درگاہوں کے اوپر چادریں ڈالتے رہتے ہیں، اور جو غریب اور بیوہ بچیاں ہوتی ہیں ان کے سر کے اوپر چادر ڈالنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ زندوں کی آؤ بھگت کرنے کے لیے ہمارے، اور ان کے جنازہ اٹھانے کے لیے ہم پیسے دے دیں گے، لیکن یہ کہ وہ غربت سے نکل کے اور خود ایک بہتر زندگی گزارنے لگے، اس کے لیے ہم جو ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ انڈیویجول سے لے کر اور اسٹیٹ تک سب کی ذمہ داری ہے، اور ہر شخص اپنے اس کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق وہ کنٹریبیوٹ کرے۔ اب آپ دیکھیں غزوات میں کیا ہوا ہے۔ غزوات میں یہ ہوا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہ یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سب لے آیا ہوں، اور وہ صحابہ بھی تھے، ان کا کہ دوسرے صحابہ بھی تھے، ان کا کہ بھئی آدھا میں لے آیا ہوں، کسی نے کہا کہ بس بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑ دیا ہے، باقی سب لے آیا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ہمیں معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنا، جو ایثار، جو میں نے ایک سوال رکھا تھا پہلے، ایثار اس کو ہم دوبارہ لا رہے ہیں اس بات ایثار کو۔ سے بڑھ کے ایک چیز ہے وہ کیا؟ جو ہم عرض کریں، دیکھیں کیا؟ خشیت الہی۔ ہاں، خشیت الہی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what I am receiving from society، ہم کیا سوسائٹی سے لے رہے ہیں۔ اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ ذرا آپ گفتگو فرمائیے کہ سوسائٹی سے میں لے زیادہ رہا ہوں یا سوسائٹی کو دے زیادہ رہا ہوں؟ بالکل ایگزیکٹلی اگلا جملہ ہمارا یہی تھا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم سوسائٹی سے کیا لے رہے ہیں اور ہم کمپیئر کریں اس سے کہ ہم سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم دے کیا رہے ہیں، تو ہم صفر پہ کھڑے ہوئے ہیں دینے کے معاملے میں،
اور ریسیو کرنے کے معاملے میں ہم سب کچھ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح سے سوسائٹی میں امبیلنس آتا ہے. سبحان اللہ، جب آپ کچھ دے نہیں رہے ہیں صرف لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی تو امبیلنس ہوگی. جی سبحان اللہ. اور بیلنس اسی وقت آتا ہے کہ جب آپ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کریں. کنٹریبیوٹی اچھا مائنڈ اقبال سے. نے نا بڑی زبردست بات کہی ہے، اس سے جوڑ دیتے ہیں، پھر میں ذمہ داریوں پہ آ جاؤں گا دوبارہ. میں اپنے سوال کو بھولا نہیں ہوں. اب اقبال فرماتا ہے، کیا اچھی بات فرماتا ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو کائنات کا جو جمال ہے اپنے حصے کا جمال ہم لے لیتے ہیں. 7 ارب افراد ہیں اس معاشرے میں، اس کائنات میں، اپنے حصے کا جمال ہم نے لے لیا. لیکن جب ہم دنیا سے جائیں تو اس جمال میں اضافہ کر کے جائیں. دنیا کی خوبصورتی میں کیا میری وجہ سے اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جو ذمہ داریوں کی بات کی، غربت کو ہٹا دیا جائے، مٹا دیا جائے. آپ نے جو بات فرمائی تھی اس سے ذرا سا میں تھوڑی سی الگ بات کروں گا کہ ہمارے پاس کوئی غریب ہے، کوئی بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، ہم حکومت پر نہیں چھوڑتے بلکہ صلہ رحمی، جو آج کی آیت بھی ہے نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو ہم خیال رکھتے ہیں ان کا. ایک بڑا کام کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اربوں روپے زکوٰۃ کی مد میں آ رہے ہیں حکومت کے پاس، یکم رمضان کو زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ذمہ داریاں ہیں حکومت کی کہ وہ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی ملز لگائے، اور اس میں ہزاروں لاکھوں افراد کو کہ جن کا ہاتھ نیچے والا ہاتھ ہے، ان ہاتھوں کو اوپر والا ہاتھ بنائے. جو مستقل مانگنے کی عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو جاب پہ لگائے، پروڈکشن ہو، کام کریں. تو کیا یہ بھی ہماری سماجی معاشرتی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم جب اسلامی نظریاتی کونسل میں تھے اور اس وقت اسٹیٹ بینک کے ساتھ کام کر رہے تھے ہم کچھ، تو اس وقت پتہ لگا تھا، یہ ہم 2010 کی آپ کو بات بتا رہے ہیں، جی کہ 22 ارب روپیہ زکوٰۃ کا بالکل ایسے ہی فریز پڑا ہوا تھا اور وہ یوز نہیں ہو رہا تھا. اس لیے کہ علماء نے کہا کہ اس کا استثمار جو ہے جائز نہیں ہے، کہ آپ اس کو کسی کام میں لگائیں، اس کام سے آمدنی جو آپ صورت بتا رہے ہیں جی 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 کہ وہ ہو اور پھر اس سے لوگوں کو نفع پہنچے. تو اس فتوے کے تحت وہ 22 ارب اس وقت تھا، اب تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا جی ہاں. ہوگا. وہ ہوگا 12 یعنی سالوں ان 13 خطوط پہ سال. سوچا جا سکتا ہے. سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے. دیکھیں کئی لا دولتن بین الاغنیاء والی جو بات ہے، اب آپ اس کو ایک غنی کر دیں. اب تو انسٹیٹیوشنز بھی پرسن سمجھے جاتے ہیں نا. اسٹیٹ بینک از اے پرسن. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی ادارہ ہے، وہ ادارہ جو ہے وہ پرسن ہے کہ جس کے اوپر آپ زکوٰۃ عائد کرتے ہیں، یا اور وجوہ شرعیہ جو ہیں اس کو آپ عائد کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں فریز ہو کے دولت نہ رہ جائے، معاشرے میں گردش کرے اور معاشرے کی امپاورمنٹ کا سبب بنے. اور اس کی بہترین صورت ہے کہ اس کے کارخانے اور اس کو پروڈکشن میں، یعنی وہ کیپٹل نہ رہے بلکہ ویلتھ نہ رہے بلکہ کیپٹل بنے، انویسٹمنٹ ہو، اور پھر وہ لوگوں کے درمیان سرکولیٹ ہوتا رہے، جامد نہ ہو. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں یہ بات رکھ دی. تو سوسائٹی سے غربت کا خاتمہ ہو. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد کو اس سلسلے میں اپنا کام کرنا چاہیے. ایک سوال رکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا. ارشاد فرما دیجئے کہ جو گفتگو آپ نے فرمائی، جو ہم نے آپ سے سیکھا، ان تمام باتوں کا ما حاصل یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَہ کی طرف ہم بات لے کے گئے تھے. معاشروں میں جو حسن جمال پیدا ہوتا ہے وہ ایثار سے پیدا ہوتا ہے. خشیت خداوندی، ہاں وہ تو بنیاد ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ انفاق ہے. ہمارے نزدیک وہ نیکی ہی نہیں جس کا حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا. خالصتاً لوجہ اللہ، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ اکبر. اور ہمارے نزدیک وہ بدی ہی نہیں ہے
کہ جس سے روکا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لیکن جو ایک ایثار کی بات ہوتی ہے، کیا میں ذاتی طور پر ایثار کر رہا ہوں اس معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے؟ بہت اچھی چیز ہے ذوق عبادت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بہت ضروری ہے۔ تعلیم فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی واقعہ نقل کریں گے کہ جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آیا بعض جگہ، جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہوا ہے کہ کچھ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنی زندگی عبادتوں میں بسر کریں گے۔ ایک نے کہا کہ میں بس نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں دن میں رات میں نماز پڑھوں گا، دن میں روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں اپنی جنسی صلاحیت کو ضائع کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ اور یہ لوگ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ یہ آئے ہیں اور اس سے آئے ہیں، تو آپ تشریف لائے اور مسجد میں آپ نے خطبہ دیا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف مجھ سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے۔ میں نماز پڑھتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، دن کی 5 وقت کے علاوہ سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں سارا سال اور نہیں بھی رکھتا ہوں، ایک دن رکھا، 2 دن رکھا، پھر نہیں رکھا۔ اسی صورت سے یہ کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، بیویوں کا بھی خیال رکھتا ہوں، جو ان کے حقوق ہیں ان کو بھی کرتا ہوں۔ تو جتنی وہ چیزیں تھیں ان سب کی آپ نے جو وہ طے کر کے آئے تھے کہ یہ شاید تقوی پرہیزگاری کا کوئی بہت اعلیٰ معیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی کی اور فرمایا کہ میں تو یہ سارے کام کرتا ہوں۔ کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے اوپر اس طرح سے عمل کیا جائے جیسا کہ اللہ نے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، سبحان اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے، اور دنیا میں رہتے ہوئے، روحانیت نہیں ہے دین میں۔ ہاں، اور اسی صورت سے ان چیزوں سے بچنا کہ جو اللہ نے فرمائی ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچ کے دکھایا بھی ہے، اور لوگوں کی تربیت بھی ایسے کی ہے کہ وہ اس سے بچتے رہے ساری زندگی۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر یہ معاشرے کا حسن ہے، اور اسی سے معاشرہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، اور کنٹریبیوٹ کرتے جائیں معاشرے کو، اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں۔ معاشروں میں یہ جو رنگینی ہے، روشنی ہے، تابناکی ہے، کیا میری ذات سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یا معاشرے کا جو بھدا پن ہے، معاشرے کی جو تاریکی ہے، اس میں میری ذات سے اضافہ ہو رہا ہے؟ میری کنٹریبیوشن کیا ہے، میرا ایثار کیا ہے اس معاشرے کو حسین بنانے میں؟ میری ذمہ داری، میرا دین کیا متعین کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تعلیم فرمایا، ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون۔ وقت یا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا حضرت داؤد علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ بنت لیاقت علی صاحبہ ہیں، بنت لیاقت علی، عارف والا سے۔ عارف والا سے۔ عارف والا سے بنت لیاقت علی صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر
روانہ کرتے ہوئے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ یہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص ذرا سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص ذرا سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔